السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول اللہ کریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میں آپ کو بتاؤں گی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ نبوت سے پہلے کی زندگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش گریگورین کیلنڈر کے مطابق 570 میں مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ وہ ایک یتیم تھے کیونکہ ان کے والد ان کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے۔ جب وہ 6 سال کے تھے تو انہوں نے اپنی والدہ آمنہ کے ساتھ اپنے ماموں سے ملنے کے لیے مدین نامی ایک دوسرے شہر کا سفر شروع کیا۔ مکہ واپسی پر ان کی والدہ کا انتقال ایک شہر میں ہوا جسے الابوا کہا جاتا ہے۔ ان کے والدین دونوں ان کی 7ویں سالگرہ سے پہلے ہی چلے گئے تھے۔ ان کے فوراً بعد ان کے دادا عبد المطلب ان کے ولی بن گئے، تاہم چند ہی سال بعد ان کے دادا کا بھی انتقال ہو گیا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے تھے۔ سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے ان کی ماں باپ اور 10 دادا ان کی زندگی میں نہیں تھے۔ وہ بہت چھوٹی عمر میں والدین کی محبت سے محروم ہو گئے تھے۔ ان کے انتقال کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ان کے چچا ابو طالب نے کی۔ ان کے چچا مکہ مکرمہ میں کمیونٹی کے ایک معزز رہنما تھے۔ ابو طالب ان کے نئے سرپرست بن گئے، ان کے ساتھ دیکھ بھال شفقت کے ساتھ پیش آئے اور ان کی مدد کی کہ وہ ایک اچھے انسان بنے۔ جیسے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان بالغ ہو رہے تھے، کمیونٹی نے ان کا نوٹس لینا شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنے لیے ایک اچھی شہرت بنائی کیونکہ وہ اہل مکہ کے لیے بھیڑ بکریاں چرائیں گے، ان کے اموال کی حفاظت کریں گے، سچ بولیں گے، اپنے طرز عمل میں محفوظ رہیں گے اور صحیح فیصلہ کریں گے۔ بعثت نبوت سے پہلے وہ سیرت و کردار میں اپنی قوم میں سب سے بہتر تھے۔ وہ فیاض، صابر، سچے اور مخلص ہونے کی وجہ سے مشہور تھے۔ اہل مکہ نے آپ کے حسن اخلاق کی تعریف کی اور آپ کو الامین کا خطاب دیا۔ بعد میں انہوں نے مکہ مکرمہ میں خدیجہ کے نام سے ایک کامیاب تاجر کے پاس ملازمت حاصل کی۔ وہ ایک ذہین کاروباری شخصیت کے طور پر شہرت رکھتے تھے۔ وہ خدیجہ کے ایجنٹوں میں سے ایک بن گئے اور ان کی طرف سے شام میں کاروبار کرنے کے لیے سفر کریں گے۔ خدیجہ ان کے اچھے کردار، دیانت اور خلوص سے بہت متاثر تھیں۔ خدیجہ بالآخر ان میں دلچسپی لیں گی اور کچھ ہی عرصہ بعد دونوں کی شادی ہو جائے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی۔ اللہ کے نبی منتخب ہونا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی مکہ کے مضافات میں غار حرا میں ہوئی تھی۔ یہ غار وہ جگہ تھی جہاں وہ باقاعدگی سے روحانی اعتکاف اور عبادت کے لیے جاتے تھے۔ سن 610 میں ایک دن آپ کے اعتکاف میں سے ایک دن، اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی، جبرائیل علیہ السلام اچانک آپ کے سامنے حاضر ہوئے۔ فرشتہ ان کے پاس آیا اور انہیں پڑھنے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا، فرشتے نے مجھے زبردستی پکڑا اور اتنا دبایا کہ میں مزید برداشت نہ کر سکا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ پڑھنے کو کہا تو میں نے جواب دیا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے دوبارہ پکڑ لیا اور دوسری بار دبایا یہاں تک کہ میں مزید برداشت نہ کر سکا۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور دوبارہ پڑھنے کو کہا، لیکن میں نے پھر جواب دیا میں پڑھنا نہیں جانتا، یا میں کیا پڑھوں۔ پھر انہوں نے مجھے تیسری بار پکڑ کر دبایا اور پھر چھوڑ دیا اور کہا، پڑھیں اپنے رب کے نام سے جس نے جو کچھ موجود ہے پیدا کیا۔ انہوں نے انسان کو لوتھڑے سے پیدا کیا ہے، پڑھیں اور تمہارا رب بڑا کریم ہے۔ قرآن باب 86 آیت 1 سے 3۔ قرآن باب 96 آیت 1 سے 3۔ یہ واقعہ وحی کا آغاز تھا اور یہ وہ لمحہ بھی تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکلے اور جلدی گھر چلے گئے۔ ان کا دل اس خوف سے دھڑک رہا تھا جو انہوں نے ابھی
تجربہ کیا تھا، وہ فوراً اپنی بیوی خدیجہ کے پاس گئے اور غار حرا میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی تفصیل بتائی اور کہا کہ میں اپنے لیے ڈرتا ہوں۔ یہ سن کر انہیں پرسکون کیا اور کہا، اللہ کی قسم، اللہ تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گا، کیونکہ تم رشتہ داریوں کو قائم رکھتے ہو، کمزوروں کی مدد کرتے ہو، اپنے مہمانوں کی عزت کرتے ہو، صدقہ دیتے ہو، اور جب کوئی مصیبت زدہ ہو تو مدد کرتے ہو۔ خدیجہ اسلام قبول کرنے والی پہلی شخصیت بنی۔ کچھ ہی عرصے بعد خدیجہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل سے ملنے گئیں، جو ایک عیسائی تھے۔ جب ورقہ کو غار حرا کے واقعے کی خبر سنائی گئی تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وضاحت دی۔ ورقہ نے بتایا کہ وہ جس فرشتے سے ملے ہیں وہی فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی کے ساتھ بھیجا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب اللہ کے نبی بن چکے تھے اور ماضی کے انبیاء کی طرح لوگوں کو حق کی طرف رہنمائی کرنا ان کا فرض تھا۔ ورقہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ صبر کرو، کیونکہ مکہ کے کچھ لوگ اسلام کے پیغام کو جھٹلائیں گے اور انہیں ستائیں گے۔ مکہ مکرمہ میں وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کی دعوت دیتے ہوئے 13 سال مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا، بغیر کسی شریک کے اللہ کی عبادت کرنا۔ انہوں نے لوگوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے ساتھ چھپ کر لوگوں کو دین کی طرف بلانا شروع کیا۔ لوگوں کا یہ گروہ آپ کے بہت قریب تھا، جس میں قریش کے اندر سے رشتہ دار بھی شامل تھے، جس قبیلہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ بعد میں انہوں نے لوگوں کے بڑے گروہوں کو اسلام قبول کرنے، یا خدا کو ماننے اور ایک نبی کو ماننے کے لیے بلانا شروع کیا۔ نبوت کے ابتدائی سالوں میں مسلمانوں کی ایک چھوٹی سی تعداد ہی ان کے پیغام پر ایمان لائی، اور جو لوگ ایمان لائے ان پر مکہ والوں نے مقدمہ چلایا۔ کچھ کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور کچھ کو مار دیا گیا۔ بہت سے لوگ جو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی سازش کر رہے تھے، ان میں قریش کے ارکان بھی شامل تھے۔ مسلمانوں کو مزید قانونی کارروائی سے دور رکھنے میں مدد کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کچھ مسلمانوں کو حبشہ جزیرہ دور کے ایریٹریا اور ایتھوپیا کا شمالی حصہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ حبشہ کے بادشاہ نے مہاجر مسلمانوں کو اپنی سرزمین میں رہنے کی اجازت دی، جہاں وہ نقصان سے محفوظ تھے۔ سن 619 میں آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اہم نقصان تھا، کیونکہ اس شخص نے ان کی پرورش ان کے والدین کی وفات کے بعد کی تھی۔ وہ ایک وسیع پیمانے پر معزز کمیونٹی رہنما بھی تھے، جنہوں نے قریش کے ظلم و ستم سے پیغمبر کا دفاع کیا۔ اب جب کہ ان کے محافظ ابو طالب کے ارد گرد نہیں رہے تھے، مکہ میں ظلم و ستم میں اضافہ ہوا اور شدت اختیار کر گئی۔ اسی سال ان کی پیاری بیوی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی انتقال ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ سال 2 پیارے لوگوں کو کھو جانے کی وجہ سے غم کا سال کہلایا۔ ان 13 سالوں میں مکہ کے کچھ لوگوں کی طرف سے نفرت کے باوجود مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا اور اسلام بڑھ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بھیجا کہ وہ قرآن کی مزید آیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کریں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت ابتدائی مسلمانوں کو سکھائیں گے۔ ان 13 سالوں کے اختتام پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مکہ چھوڑنے اور مسلمانوں کے لیے ایک نیا گھر تلاش کرنے کا وقت تھا۔ اس کے آگے کا قصہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔